اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میری گفتگو کے 3 موضوعات ہوں گے ان آیات سے متعلق، اور یہ وہ موضوعات ہیں جس پر بیشتر ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں اور شاید توجہ بھی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا موضوع میرا ہونے والا جنازہ ہے، دوسرا موضوع میری قبر ہے، اور تیسرا موضوع جو ان دونوں موضوعات سے متعلق ہے وہ وقت ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، امیر العظیم صاحب کا، لاہور میں۔ جمعیت کے زمانے میں ہم نے وقت ساتھ گزارا، پنجاب یونیورسٹی کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے یونین کے، جمعیت کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ جب وہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ بنے تھے تو کوٹ لکھپت جیل میں تھے اس زمانے میں، تو ہم شورا میں تھے، تو ان کا حلف بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہوا جب ضیاء الحق صاحب نے پابندی لگا دی تھی۔ یہ وہی عظیم صاحب ہے جن کے بارے میں ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں نہ کسی عظیم کو جانتا ہوں نہ میں کسی وزیم کو جانتا ہوں۔ یہ ضیاء الحق نے ان کے بارے میں کہا تھا، عظیم صاحب کے بارے میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جنازہ جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی موت کو دیکھ کر آپ کو یہ رشک آتا ہے کہ یار ان کی جگہ میں ہوتا۔ تو میں آج سوچ رہا تھا اس موضوع کے اوپر کہ ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں اس بات پر کہ ہم یہ سوچیں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی نا، سورہ دخان کی جو ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، یہ فرعون کے بارے میں پورا ذکر آ رہا تھا کہ جب فرعون کو ڈبو دیا گیا پانی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ وہ پیچھے جو اپنی وراثت چھوڑ کے گئے، وہ محل جن میں وہ رہتے تھے بڑے خوش و خرم، وہ جب چلے گئے تو ان کا وارث کوئی اور بن گیا، اور ان کی موت ایسی بدقسمت موت تھی کہ نہ اس پر زمین روئی اور نہ آسمان نے آنسو بہائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ زمین بھی روئے اور آسمان بھی آنسو برسائے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہوتا ہے۔ زمین کے رونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے ان کے جانے کو مس کریں، زمین پر رہنے والے یاد کریں انہیں اچھے نام سے۔ وہ جو سورہ شعراء کی آیت میں نے وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، جس پہ میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے کہ لوگ میرے جانے کے بعد میرا ذکر خیر کے طور پہ کریں۔ خرم مراد صاحب کہتے تھے ایسے مت چلے جانا کہ کوئی تمہیں مس ہی نہ کرے، جاؤ تو ایسے جاؤ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کوئی ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا گیا۔ اچھا، یہ بڑی باریک لائن ہے۔ باریک لائن ان معنوں میں ہے کہ یہاں ہمیں کسی ریا سے، کسی شو آف سے، اس سے بچنا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک اللہ کی بڑی ایک نصرت، ایک اللہ کی سنت ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا آپ کے جنازے میں۔ اس لیے جنازہ اصل میں میرا اور آپ کا ایک فیئرویل ہے، فیئرویل یعنی آخری دنیا سے ایک تعلق ہے ہمارا۔ اور وہ جو ہمارے بہن بھائی وہاں نماز جنازے میں آتے ہیں، نماز جنازہ تو دعا ہے، تو اگر اخلاص ہوگا نا آپ کے عمل میں تو اللہ آپ کے جنازے میں بھی برکت دے گا۔ جنازے میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ بھی آپ کے لیے بڑے دل سے، اخلاص سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور اسی لیے ایک جگہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی گناہ گار کی نماز جنازہ، تو اس پر ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جو جتنا گناہ گار ہو کوشش کرو کہ اس کا جنازہ اور زیادہ بڑا ہو۔ ہمارے یہاں تو تصور مختلف ہے نا کہ گناہ گار ہے تو ارے بھائی، اس لیے کہ یہ تمہاری آخری پلی ہے اللہ کے سامنے اپنے بھائی کے حوالے سے، کہ التجا کرو اللہ سے کہ یہ میرا بھائی جو چلا گیا اللہ اس کو معاف کرے۔ تو میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس چیز کی بڑی کانشیس ایفرٹ کرنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا
کہ جب آپ کمیونٹی میں موجود ہوں گے، آپ لوگوں کی دعاؤں میں زندہ ہوں گے، آپ لوگوں کے کام آتے ہوں گے، آپ کسی ببل میں اور آئسولیشن میں بیٹھ کر اپنی دنیا میں مست، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ والی اگر آپ کی کیفیت ہوگی تو پھر آپ کا جنازہ بھی وہی لوگ پڑھ لیں گے، آئیں گے لوگ، مسجد میں بھی آئیں گے، لیکن کوئی آپ کو مس نہیں کرے گا کہ ہر ایک کو اللہ نے، ظاہر بات ہے ہر ایک کا جنازہ امیر العظیم جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر ایک کا، جو میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی نا، میرا اور آپ کا امتحان اسی چیز میں ہے کہ جو اللہ نے میرے دائرہ اختیار میں دی ہے. میرے دائرہ اختیار میں اگر بومانٹ ہے اور بومانٹ کی کمیونٹی ہے، بومانٹ کا میرا حلقہ ہے، تو یہ میرا دائرہ ہے. تو کم از کم میں یہ کوشش کروں کہ اپنی اس دائرے میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی غمی خوشی میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا، یعنی بنیادی چیز یہ ہے. اور یہ سوچنا کہ میرا جنازہ جب یہاں ہوگا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم روزانہ اپنی کتاب کا ایک صفحہ لکھتے ہیں، یعنی جس دن ایک دن پلٹتا ہے تو ایک صفحہ پلٹتا ہے، لیکن اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھی جائے گی میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد. اور جو میرے اور آپ کے جانے کے بعد ذکر خیر کرے گا، آپ کا اب تو کوئی خوف نہیں ہے نا. یعنی اس کی جو تفسیر میں دیکھ رہا تھا اس آیت کی، جو فرعون کے بارے میں ہے، کہ مولانا نے بھی یہ بات لکھی، امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی بات لکھی کہ فرعون کا مطلب معاملہ یہ تھا کہ لوگ اس کے دربار میں آ رہے ہیں، اس کی شان بیان کر رہے ہیں، اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی بھائی نہیں، اس کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن جب وہ مرا ہے تو اس کی موت ایسی تھی کہ جس موت کے اوپر لوگوں نے سکون کا سانس لیا. تو جب نیک بندہ مرتا ہے تو زمین والے اسے یاد کرتے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جس جگہ انسان سجدہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، زمین کا وہ حصہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اس کو مس کرتا ہے. اللہ کا نیک بندہ تھا، دیکھو میرے اوپر یہ نماز پڑھتا تھا، یہ اللہ سے دعائیں کرتا تھا، آنسو بہاتا تھا. تو زمین اس کے لیے روتی ہے، مس کرتی ہے. اور آسمان کا رونا یہ ہے کہ فرشتے اس کو مس کرتے ہیں کہ یہ تہجد میں اٹھتا تھا، یہ نمازوں میں وقت پہ پہنچتا تھا، یہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا. تو فرشتے اسے یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ بندے کے ہم گواہ ہیں کہ اس بندے کی زندگی کیا تھی، تو ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ اس کی بخشش فرما. تو یہ مراد ہے یہاں زمین کا رونا اور آسمان کا آنسو بہانا. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے جنازے کو بھی یاد رکھیں اور فوکس میں رکھیں. دوسرا موضوع میرا ہے قبر. بخدا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں نہ جانے مجھے اور آپ کو 1000 سال سونا ہے، 2000 سال سونا ہے، 3000 سال سونا ہے. یعنی دنیا کے گھر بنانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. دنیا کا گھر بنانے کے لیے ہم اپنا چین سکون سب کچھ، اور یہ تو وہ گھر ہے جس میں ہمارا تعلق اس وقت تک ہی ہے جب تک میرا یہ سانس آ رہا ہے. اس کے بعد تو یہ صورتحال ہے کہ میرے بچے بھی مجھے شاید 6 مہینے یاد رکھیں گے، یا سال یاد رکھیں گے، یا 2 سال یاد رکھیں گے، اس سے زیادہ تو اصل گھر تو میری قبر ہے. اور وہ برزخ میں میری روح ہے یا اس قبر میں میرا جسم ہے، اس بحث میں نہیں جا رہا. لیکن بہرحال قیامت کے برپا ہونے تک میری روح اور میرا جسم، انہیں ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، انہیں دوستوں کی ضرورت ہوگی، انہیں آرام دہ بستر کی ضرورت ہوگی. تو مجھے اور آپ کو اس زندگی میں فکر کرنی ہے کہ میں اپنی قبر کے ساتھی اس زندگی میں ریکروٹ کر کے جاؤں، اور وہ کام نہ کر کے جاؤں کہ جو میرے لیے قبر میں مشکل بن جائیں. میرے گھر والے تو سب عیاشی میں ہے، میری وراثت بھی تقسیم ہو گئی، اور وہ چیزیں جو میں نے، وہ بقول کسی نے کہا کہ جی وہ بعض اوقات ہم بچوں کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہی ہمارے خلاف گواہ بنیں گے کہ یہ بابا جو تھے نا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، انہوں نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا اللہ کی نافرمانی کر کے. وہ شادی کی تقریبات ہوں، وہ گھروں کا رہن سہن ہو، وہ معاملات ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا معاملہ ہو، یعنی وہ ساری چیزیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری غیبت، ہم نہیں چاہتے کہ قطع صلہ رحمی،
ہم نہیں چاہتے کہ رشتوں کے توڑنے کے باتیں یا حسد یا چغلی یہ چیزیں میری قبر میں میرے کانٹے بنیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے لیے آرام دہ بستر بنے. وہ میرا ختم قرآن ہے، وہ میری نوافل ہیں، وہ میرا ذکر ہے، وہ میرا لوگوں کے کام آنا ہے، وہ لوگوں کے لیے میرے اچھے بول ہیں، وہ میرا اچھا کردار ہے، وہ میرا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی، اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بنائیں اور اس بینک اکاؤنٹ میں روزانہ کچھ ڈپازٹ کرائیں کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہوں نا، یا اللہ میں یہ بڑے اخلاص سے میں سجدہ کر رہا ہوں، اسے قبر میں میرا ساتھی بنا دے. آج میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، یا اللہ ان 2 رکعت نفل کو میرے لیے قبر میں میرا ساتھی بنا دے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہوں، یا اللہ اس درود کو قبر میں میرے لیے آرام دہ بستر بنا دے. یعنی قبر کی فکر کرنا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کی بیٹی نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کا یہ شعر شاید میں نے کسی خطبے میں پہلے سنایا ہوگا: سوئیں گے حشر تک کہ سبکدوش ہو چکے، سوئیں گے حشر تک کہ سبکدوش ہو چکے، بارے امانت غم ہستی اتار کے. یعنی ہم پہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا جو ہمیں کام کرنا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب موت ان کے قریب آتی ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسے گلے لگاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قبر کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں آپ سے کہوں گا. ایک تو اچھی صحبت ان لوگوں کی جن سے مل کر آپ کو اللہ یاد رہے. یہ دیکھیں آج کی دنیا داری کی اتنی دنیا داری ہو گئی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں صرف دنیا داری کی گفتگو ہے. یہ گاڑی، یہ کار، یہ بینک بیلنس، یہ بچوں کی شادیاں، یعنی دنیا کو سجانے کے سارے انتظامات اور اسی سے متعلق گفتگو ہے. بہت کم محفلیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، جہاں بیٹھ کر آپ کو یہ آئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ بھائی میرے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے. جہاں آپ بیٹھیں گے آپ کو یہی احساس کمتری ہوگا کہ شاید مجھے تو کچھ نہیں ملا، ساری دنیا کو اللہ میاں نے بہت کچھ دے دیا ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنا کہ جن محفلوں میں بیٹھ کر آدمی کو اللہ کا شکر گزار بننے کی توفیق ملے. اسی لیے کہتے ہیں نا غریبوں کی محفل میں بیٹھو، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو جنہیں دنیا کے لحاظ سے اللہ نے بہت کچھ نہیں دیا. ان سے بیٹھو گے تو شکر ادا کرو گے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا. تو صحبت. دوسری چیز میں کہتا ہوں اپنے جنازے اور اپنے قبر کو فوکس رکھنے کے لیے قرآن سے تعلق ہے. بخدا میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میں کبھی آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے نا کہ جو واقعتاً قرآن کے عالم ہیں. ایک تو مجھ جیسے عالم ہے نا جنہوں نے آخری پارہ یاد کر لیا اور چند صورتیں یاد کر لیں. نہیں، میں کہتا ہوں وہ لوگ کہ جو واقعتاً قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس قدر خوبصورت کتاب ہے. یعنی یہ انسان کو اللہ کے معاملے میں جو تعارف کراتی ہے یہ کتاب، وہ ایسا تعارف کراتی ہے کہ آپ کے دل میں جا کے بیٹھ جائے. یعنی ایک ایک آیت کو اللہ نے کس طریقے سے جوڑا ہے اگلی آیت کے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ احکامات ہیں، احکامات اس طرح جیسے آپ کوئی سویٹر بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ اس کے لیے سوئی چلاتے ہیں تو وہ جس خانے سے گزرے گی وہ ایک نیا ڈیزائن دے گی. تو یہ آیتیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو یہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنانا اخلاص کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر، تو یہ ایک بڑی اہم چیز. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ اس بات کوشش کریں کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی گواہی دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وجیبت جو آپ نے دونوں موقع پر کہا، ایک اچھے جنازے کے موقع پر بھی اور ایک برے جنازے کے موقع پر بھی، کہ اگر لوگوں نے گواہی دی آپ کے بارے میں جو آپ کے ارد گرد ہیں، چودھری صاحب بہت اچھے آدمی تھے. چودھری صاحب کے جانے کے بعد فرعون کی اور اس کے لشکر کی تعریف لوگ منہ پہ کر رہے تھے، پیچھے سے جا کے میں نے کہا نا لوگوں نے سکون کے سانس لیا. آپ کے پیچھے آپ کی بیوی گواہی دے. ہمارے بہت اچھے دوست ہمارے دوست تو نہیں تھے، ہمارے ابا کے دوست تھے، یعنی ان کا انتقال ہوا. چودھری صاحب، ان صاحب کو میں نے یہ دیکھا پوری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا.
ان کے پاس وہ نوکری تھی پاکستان کے اندر کہ اگر وہ شخص چاہتا تو اربوں روپے کماتا. میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو سب آرڈینیٹ تھے انہوں نے لاکھوں روپیہ کمایا جو ان کے سب آرڈینیٹ تھے. لیکن یہ صاحب تھے, عبد القیوم نام تھا ان کا, ان کے سارے بچوں کو بھی جانتا ہوں, بہت نیک بچے. لیکن ان کی بیوی کی گواہی ان کی موت پر, جب مرے تھے تو میرا خیال سے 80 سال کے ہوں گے, 80-85 سال سے کم عمر نہیں تھی ان کی جب انتقال ہوا ان کا. لیکن 80-85 سال پر مرنے والے شخص کی بیوی نے جب اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو وہ الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں, یہ سال ہو گیا اس بات کو, اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے بڑی جلدی کی جانے کے اندر, اب میں کیا کروں گی, آپ تو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. یعنی یہ گواہی دے رہی ہے وہ بیوی کہ میں آپ کو مس کروں گی آپ کے جانے کے بعد اس شوہر کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وجبت وجبت وجبت, کہ ان کے لیے جنت تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گا, اس دونوں چیزوں کو اگر میں آپ کے ساتھ ذرا سمیٹوں, قبر کے معاملے کو بھی, اور اس میں آپ کو, ہم لوگ سب ماشاء اللہ ویل آف لوگ ہیں. ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کو موقع ملا کریں نا, عمرے کے لیے جایا کریں. اگر آپ کو 4 دن کے لیے موقع ملتا ہے نا, بخدا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سفر میں حرم کے سامنے بیٹھ کے, حرم سے زیادہ اور خاموش تربیت ہے وہ, نہ آپ کوئی تقریر سن رہے ہیں نہ آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں, آپ صرف حرم کے سامنے تہجد کے وقت فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں حرم کے سامنے بس. جب کبھی آپ کو موقع ملا کرے اپنے رزق میں اضافے کے لیے, اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنے رب سے اخلاص کے تعلق کے لیے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کیا کریں. میں تو دنیا دار لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل دنیا دار ہیں. ڈاکٹر عاصم ایک ہمارے مشیگن میں نیورو سرجن, مجھ سے کہنے لگے شاہد بھائی میں پوری دنیا گھوما ہوں لیکن بخدا ایک ہی جگہ ایسی ہے دنیا میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں لیکن میرا دل بار بار کرتا ہے کہ میں جاؤں, اور وہ اللہ کا گھر ہے کعبہ. تو جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے, وقت بھی نکال سکتے ہیں, افورڈ بھی کر سکتے ہیں, جائیں, ضرور جائیں. تو وہ بھی ایک تربیت کا ایک بہت اچھی صحبت, قرآن سے تعلق, اور جب موقع ملے تو انشاءاللہ جانا عمرے کے لیے اور اپنی قبر کا فوکس رکھنا. اب ان دونوں چیزوں کو لیے بہت اہم چیز ہے وقت. دیکھیں میرے اور آپ کے سانس جو ہے نا گنے ہوئے ہیں. ابھی میں نے ایک سانس لیا نا تو میرا ایک سانس اب کم ہو گیا میرے اکاؤنٹ میں سے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید وقت ٹھہرا ہوا ہے, وقت ٹھہرا ہوا نہیں ہے. وقت تو شیر کی طرح, طوفان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید دنیا اسی طرح چلتی رہے گی, یعنی میں اپنے گھر والوں کے درمیان روزانہ جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, روزانہ آرام سے سوؤں گا, صبح اٹھوں گا, جاب پہ جاؤں گا. دنیا ایسے نہیں چلتی رہے گی بھائی. یہ وقت آپ کو لے کر جا رہا ہے آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف. اب وہ ڈیسٹینیشن کی کال کس وقت آ جائے گی وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. امام مالک یہ بات کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا, امام مالک یہ گواہی دے رہے ہیں, امام مالک, میں نے یا تو انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا یا انہیں میں نے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ جو وقت آپ کو ملا ہے نا, یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی قدر, وہ ایک کاشتکار تھا تو وہ کاشت کر رہا تھا, تو جب اپنا ہل چلا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک ہیرے جواہرات کا ایک ڈھیر آیا. اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے, اس لیے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی قیمت. وہ تو اپنا ہل چلاتا رہا. 99.9% جو جواہرات تھے اس کو اس نے پیس کے رکھ دیا اپنے ہل کے ذریعے. کوئی ایک چھوٹا سا پیس بچا, اس کے ہاتھ آ گیا. یہ حکایت امام غزالی نے لکھی. اب وہ اس کو لے کے جب بازار گیا تو بازار میں جو اس کا قدردان تھا, اس نے جب اس کو دیکھا, اس نے کہا ارے خدا کے بندے, یہ تو ہیرا ہے, تو میری ساری دکان لے لے اور اس چھوٹے سے پیس کو مجھے دے دے. جب اس کو اس کی قدر کا علم ہوا, حیرت سے, صدمے سے کہ اس نے سارا خزانہ اس کے ساتھ کیا وہیں گرا اور وہیں اس کی جان نکل گئی. یہ جو سانس ہے نا, وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا نا. ایک شاعر تھا بہت بڑا, تو اس شاعر نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ لکھ لے, یہ 10,000 روپے ایسی قیمت ہے شعر کی. شاگرد نے لکھ لیا.
دوسرا شعر کہا شاعر نے, اس نے کہا لکھ لے, اس کی 1,00,000 روپے قیمت ہے شعر کی. لکھ لیا. اپنے گھر گیا تو اماں نے کہا کہ بیٹا جا کے دودھ لے آ. جب دودھ لینے گیا تو دودھ والے نے کہا لا بھائی 100 روپے. اس نے اس کو ایک شعر دے دیا. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے, پیسے. وہ اپنے استاد کے پاس گیا, استاد جی آپ نے کہا تھا وہ شعر کی قیمت 10,00,000 روپے ہے, اس شعر کی 1,00,000 روپے ہے, یہ تو 100 روپے میں بھی نہیں چلتا ہے. اس نے کہا صبر کر صبر. بادشاہ نے اپنے یہاں مشاعرہ کیا بہت بڑا. اس بچے کو اس استاد نے کہا کہ تو جا کر یہ کلام بادشاہ کے دربار میں جا کے سنا. اس نے جو کلام سنایا تو جتنے شعراء آئے ہوئے تھے ان شعراء کے مقابلے میں بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کا جو کلام ہے یہ سب سے اچھا ہے. اور بادشاہ نے اس کو لاکھوں روپے کا انعام دیا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بے شمار چیزوں کے وعدے دیے جو آج کی اس ٹینجیبل دنیا میں میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ درود کا ثواب کیا ہے, یہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب کیا ہے, یہ سجدے میں اللہ کے سامنے رونے کا ثواب کیا ہے, اور ان ساری چیزوں کی قیمت کیا ہے. یہ آج میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو سمجھ میں آئے گی اس بادشاہ کی طرح اور اس بچے کی طرح کہ جب میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اور پھر آپ کو افسوس ہوگا اس کاشتکار کی طرح. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ایمانداری کی بات ہے, چاہے آپ اللہ سے کتنا ہی تعارف کرا لیں اپنا, لیکن جس دن میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, ہم میں سے اکثر لوگ تو شاید حیرت سے ہی مر جائیں گے. تو یا تو ابن الوقت بنے کہ وقت کے غلام بن جائیں, یا ابو الوقت بنے, وقت کو اپنے ہاتھ میں قابو کریں. تو ان چیزوں میں ایک ایک لمحے کا کوئی سلسلہ کریں کہ بھائی یعنی کوئی نیکی کا کام کروں, ایسا کام کروں جس سے اگر آخرت کا فائدہ نہ ہو تو کم از کم دنیا کا فائدہ ہی ہو جائے. ہم میں سے اکثر لوگ اب تو بے شمار وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں. وہ امین احسن اصلاحی صاحب کی ایک بات وہ کہنے لگے, قضا جو ہے نا, قضا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ قضا کر لیں گے. او بھائی, جب جو وقت آنے والا ہے نا وہ وقت اپنے تقاضوں کے ساتھ آتا ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اب تم چاہو گے کہ تم کیچ اپ کرو گے, جو پیچھے چیزیں چھوڑ دی نہیں کر سکتے. نہ ماضی تمہارا ہے نہ مستقبل تمہارا ہے, تمہارا صرف وہ لمحہ ہے, وہ لمحہ موجود جس میں تم اس وقت موجود ہو. نہ ماضی, یہ جو ٹائم گزر گیا اس کو آپ چاہے کروڑوں روپے خرچ کریں واپس نہیں لا سکتے. مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کل کس نے دیکھی ہے, لیکن آج میرے ہاتھ میں ہے, آج میرے پاس ہے. تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے جنازے کی فکر کریں, اپنی جنازے کی فکر یہ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی گواہی دیں, اس میں انویسٹ کریں, کمیونٹی میں رہیں, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی دعاؤں میں دعاؤں میں زندہ رہیں. لوگ کہتے ہیں نا اصل زندہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کی دعاؤں میں زندہ ہے. اور اپنی قبر کے لیے روزانہ کوئی اس گھر کے لیے انتظام کریں. اب آپ ہم میں سے اکثر, میں آلموسٹ 65 سال کا ہو گیا, آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہیں جو 30 35 40 سال کی بھی ہو گئے, کچھ 60 سال کے ہو گئے. بخدا جو وقت رہ گیا ہے اس قبر کی روشنی کے لیے, آرام دہ بستر کے لیے کانشیس ایفرٹ کریں کہ آپ آرام سے جو 1000 سال 2000 سال 4000 سال جو وقت وہاں گزارنا ہے وہ ہم آرام سے گزار سکیں. یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.